السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ فعل اور شش اقسام کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، تو ان میں سے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ آج فعل اور شش اقسام میں سے آخری چوتھی قسم ہے، وہ ہے رباعی مزید فی۔ رباعی مزید فی وہ فعل ہے جس کی ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے تدحرج، اس میں تا زائد ہے اور باقی جو حروف ہیں وہ اصلی ہیں۔ اس کے 3 باب ہیں، یعنی رباعی مزید فی کے 3 باب ہیں، جو رباعی مجرد میں 1 یا 2 حروف کے اضافے سے بنتے ہیں۔ فائدہ: جس فعل میں جتنے حرف زائد ہوتے ہیں وہی زائد حروف اس باب کی علامت ہوتے ہیں۔ یہ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جس فعل کے اندر بھی جتنے زائد حروف ہوں گے وہ زائد حروف اس باب کی علامت ہوتے ہیں۔ اب رباعی مزید فی کے ابواب کی کچھ تقسیم۔ رباعی مجرد سے رباعی مزید فی بنانے کا طریقہ، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ باب جو ایک حرف کے اضافے سے بنتا ہے وہ صرف ایک باب ہے، وہ ہے تفاعل، تفاعل۔ یہ فا کلمے سے پہلے تا زیادہ کرنے سے بنتا ہے، جیسے تفاعل، تدحرج لڑکنا۔ یہ فعل یہ لازم ہے، یہ فعل لازم ہے۔ یہ تھا وہ باب جو ایک حرف کے اضافے سے بنتا ہے، یہ پہلی صورت تھی۔ دوسری اس کی صورت وہ ابواب جو 2 حروف زائد کے اضافے سے بنتے ہیں، 2 ہیں۔ پہلا افعلال، جیسے افعلل، فا سے پہلے حمزہ اور عین کلمے کے بعد نون زیادہ کرنے سے بنتا ہے، جیسے احرنجم، جمع ہونا، یہ بھی لازم ہے۔ اور اسی طرح افعلال، دوسرا ہے افعلال، یعنی افعلل، فا سے پہلے حمزہ اور لام کلمہ مشدد کرنے سے، جیسے اقشعر، کانپنا، یہ بھی لازم ہے۔ گویا کہ ٹوٹل جو رباعی مزید فی کے ابواب ہیں وہ 3 ہیں، جن کی صورتیں 2 ہیں۔ صورتیں: پہلی صورت جو ایک حرف کے اضافے سے بنتے ہیں 1 ہے، اور دوسری صورت میں باقی 2 ابواب آتے ہیں جو 2 حرف زائد کے اضافے سے بنتے ہیں۔ گویا کہ جو رباعی مزید فی کے ابواب ہیں وہ 3 ہیں، تفاعل، افعلال اور افعلال۔ فائدہ: ان 3 ابواب میں سے پہلا باب بے حمزہ وصل ہے۔ یہ جو تفاعل تھا جو ایک حرف کے اضافے سے بنتا ہے وہ تھا بے حمزہ وصل، اور باقی 2 افعلال اور افعلال یہ با حمزہ وصل ہیں۔ آگے ان کی صرف صغیر ہے۔ رباعی مجرد و رباعی مزید فی، مجرد و مزید فی کی جو بے حمزہ وصل ابواب ہیں پہلے ان کی گردان ہے۔ سب سے پہلا باب فعلل دحرج یدحرج دحرجۃ فهو مدحرج، اور اسی طرح باب تفاعل تدحرج یتدحرج تدحرجا فهو متدحرج، اور اسی طرح مزید فی با حمزہ وصل کی گردان ہے افعلال، جیسے احرنجام، احرنجم، احرنجم، احرنجاما، اور اسی طرح افعلال الاقشعرار، اقشعر، یقشعر، اقشعرارا۔ یہ پوری ان کی صرف صغیر ہے، آپ یاد رکھیں۔ آگے کچھ فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ: جو ابواب با حمزہ وصل ہیں ان کے مضارع سے حمزہ وصل گر جاتا ہے۔ یہ کل 9 ابواب ہیں جن کے
مضارع سے حمزہ وصل گر جاتا ہے، ماضی کے اندر حمزہ وصل آتا تھا۔ وہ ہے نو افتعال، انفعال، افعلال، افعیلال، استفعال، افعیال، افعوال، افعنال، افعلال۔ حمزہ کیوں گرتا ہے؟ حمزہ گرنے کی وجہ یہ کہ ماضی میں پہلا حرف ساکن تھا۔ ان تمام ابواب میں ماضی کا پہلا حرف ساکن ہے، اس لیے وہاں حمزہ لایا گیا، اور حمزہ وصلی ساکن سے ابتدا نہیں ہوتی، اس لیے ساکن کے لیے ہی لایا جاتا ہے۔ اب مضارع میں پہلا حرف متحرک ہو گیا، اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی، اس لیے مضارع کے اندر حمزہ وصل گر جائے گا۔ دوسرا فائدہ، جن ابواب کی ماضی چار حرفی ہے ان کے مضارع کی علامت جو ہے مضموم، اور باقی سب میں علامت مضارع مفتوح ہوتی ہے۔ ماضی چار حرفی کے چار ابواب ہیں، یعنی جن کی ماضی چار حرفی ہے، وہ افعال، تفعیل، مفعلہ اور فعللہ، اور ان کی علامت مضارع معروف کے اندر بھی مضموم ہی ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ، جن ابواب کی ماضی کے شروع میں تا زائد آتی ہے ان کے مضارع معروف کے آخر کا ما قبل مفتوح اور باقی سب میں مکسور ہوتا ہے۔ یہ تین ابواب ہیں، تفعل، تفعال اور تفعلل۔ یہ وہ ابواب ہیں جن ابواب کی ماضی کے شروع میں تا زائد آتی ہے، تو تا زائد آتی ہے اور ان کی مضارع کا آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ مضارع معروف کا آخر کا ما قبل مفتوح ہوگا، اور باقی سب کے اندر کیا ہوگا؟ مضارع کا آخر مکسور ہوتا ہے۔ ان کے مضارع معروف کا آخر کا ما قبل مکسور، باقی سب میں مکسور۔ اچھا، چوتھا فائدہ، جب تائے تفاعل اور تفاعل پر تا مضارع داخل ہو تو ایک تا کو حذف کرنا جائز ہے، جس تنزل الملائکۃ، یہ اصل میں تتنزل تھا، ان تصدقوا اصل میں تتصدقوا تھا۔ آگے پانچواں فائدہ، تمام ابواب کی ماضی مجہول میں آخر کا ما قبل مکسور ہوتا ہے۔ تمام ابواب، ٹوٹل ابواب جو بھی ان کی ماضی مجہول میں آخر کا ما قبل مکسور ہوتا ہے، اور باقی متحرک حروف جو ہیں مضموم ہوتے ہیں، اور مضارع مجہول میں آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، اور علامت مضارع مضموم ہوتی ہے۔ یہ ہم آج پڑھ رہے تھے رباعی مزید فی۔ تو اب تک ہم جو پڑھتے آ رہے تھے وہ فعل اور شش اقسام پڑھ رہے تھے۔ حروف اصلیہ کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی چار قسمیں تھیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ ان میں سے چوتھا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم نے پڑھا ہے۔ ثلاثی مجرد کی تعریف